السلام علیکم دوستو، اس ملک کو لوگ صرف کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن کرکٹ کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت کچھ ایسا ہے جو اسے اہم بناتا ہے۔ اسے ہند کا موتی او بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سری لنکا کی۔ یہ ملک پاکستان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ ایسی کون سی مدد کی پاکستان نے کہ حملے کے باوجود یہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں گئے؟ اس ملک میں کون سی خوبصورتی ہے جو لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں؟ سری لنکا کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس ملک میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اس ملک کا سرکاری نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے صرف سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ اس ملک کا نام کب رکھا گیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نام کئی سو سال پرانا ہوگا، لیکن 1972 میں یہ نام رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام اوسیلون تھا جو پرتگالیوں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد جب برطانویوں نے قبضہ کیا تو اس کا نام اوسیلون رکھ دیا۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 2,31,00,000 ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 60واں نمبر پر آتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جس کا کل رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے 122واں نمبر پر آتا ہے۔ سری لنکا کا زمینی بارڈر کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں لگتا، لیکن سمندری بارڈر پر بھارت اور مالدیپ واقع ہے۔ اس کے علاوہ بحر ہند کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ سری لنکا کے لوگ مہمان نواز، خوش اخلاق اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ سیاحوں کی عزت کرتے ہیں۔ خاندانی نظام مضبوط ہے اور بزرگوں کا احترام بنیادی اقدار میں شامل ہے۔ دیکھنے میں یہ لوگ کمزور جسم کے حامل لگتے ہیں، رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے غذائی قلت کا شکار ہوں، لیکن اندر سے یہ اتنے ہی مضبوط ہیں۔ محنت ان کا ایمان ہے اور ہر کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ سری لنکا کو ہم جزیرے کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ کرکٹ کی وجہ سے اس ملک کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ 1996 میں کرکٹ ورلڈ کپ ناتینگا کی قیادت میں پاکستان میں جیتا گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں سری لنکا کا نام مشہور ہوا۔ لیکن آج بھی اس ملک کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سری لنکا میں بولی جانے والی زبانیں سنہالا اور تامل ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان بھی بولی جاتی ہے، اس لیے سیاحوں کو یہاں آسانی رہتی ہے۔ اس ملک کے 2 دارالحکومت ہیں، پہلا کولمبو جسے انتظامی اور عدالتی دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور دوسرا سری وردھنے پورا کوٹے ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کولمبو مشہور ہے۔ دوستو، کولمبو ایک جدید اور خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر میں تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ یہ ملک کا سیاسی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ سری لنکا کی GDP $84 بلین ہے۔ کچھ سالوں سے سری لنکا مالی بحران کا شکار رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $800 ہے۔ سری لنکا ترقی پذیر ممالک میں آتا ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سری لنکن روپیہ ہے، جو پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی روپے کے مقابلے میں 0.34 کے برابر ہے۔ سری لنکا میں تقریباً 16 لاکھ بھارتی آباد ہیں، جو زیادہ تر تامل نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد صرف 1000 کے قریب ہے۔ سری لنکا میں 70% بدھ مت، 12% ہندو، 9% مسلمان، 7% عیسائی اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ بدھ مت کی وجہ سے ہر جگہ آپ کو بدھا کے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، سری لنکا پاکستان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ سری لنکا کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جو خونریزی سے بھرا ہوا ہے، جس میں سب سے اہم کردار تامل ٹائیگرز کا تھا۔ یہ بالکل ایسی ہی تنظیم تھی جیسے مکتی باہنی کی تنظیم نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ تامل ٹائیگرز کی دہشت گرد تنظیم نے 1991 میں راجیو گاندھی کا بھی قتل کیا تھا۔
ان کا مقصد سری لنکا کو توڑ کر اپنی الگ ریاست قائم کرنا تھا، جس میں کچھ حصہ سری لنکا کا اور کچھ حصہ بھارت کا شامل تھا۔ 2006 میں پاکستانی سفیر پر بھی تامل ٹائیگرز نے حملہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے سری لنکا کی مدد کی۔ سری لنکا کی معیشت کا سب سے اہم حصہ چائے کی کاشت ہے، جو عام طور پر پہاڑوں پر کی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین چائے بھی سری لنکا پیدا کرتا ہے۔ دوستو، دارچینی کو تو اب جانتے ہوں گے، بہت سے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دنیا کی 90% دارچینی سری لنکا برآمد کرتا ہے۔ دوستو، سری لنکا قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ ساحل، پہاڑ، آبشاریں، ندیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سری لنکا میں آپ کو شیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس سے ملک کی بجلی بھی تیار کی جاتی ہے۔ سری لنکا کے کرکٹرز نے بھی پوری دنیا میں بہت نام کمایا ہے، جن میں سب سے مشہور مرلی دھرن اور کمار سنگاکارا شامل ہیں، جنہیں دنیا کا بہترین کرکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ سری لنکا ترقی پذیر ملک ہے، لیکن صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر سڑکیں آپ کو صاف ستھری نظر آئیں گی۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سری لنکا کو ایشیا کی سب سے خوبصورت شام کہا جاتا ہے۔ ایسا شاندار نظارہ ہوتا ہے کہ آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ ملک بہت خوبصورت ہے اور سستا بھی ہے۔ اسی وجہ سے سالانہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستان سے اس کی فلائٹ تقریباً $1600 میں مل جاتی ہے، جس سے آپ 4 گھنٹے میں کولمبو پہنچ جائیں گے۔ 18,800 سری لنکن روپے میں آپ کو سیم کارڈ ایئرپورٹ کے اندر سے ہی مل جائے گی، جس میں 30 GB کا انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ بس ٹیکسی سے آپ سٹی سینٹر پہنچ جائیں گے۔ بہترین ہوٹل آپ کو آسانی سے مل جائے گا، جو زیادہ تر سمندر کے کنارے واقع ہے۔ دوستو، کولمبو کی زندگی بہت جدید ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو بلند و بالا عمارتیں بھی نظر آئیں گی۔ کولمبو میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ مساجد اور حلال فوڈ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس مسجد کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سے بازار موجود ہیں، جہاں لوگوں کا ہر وقت رش رہتا ہے۔ کولمبو میں مندر بھی بڑی تعداد میں بنائے گئے ہیں، جو زیادہ تر بدھ کے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور گنگارامایا مندر ہے۔ اگر آپ سری لنکا کی تاریخ کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اولڈ مارکیٹ کا ضرور دورہ کریں۔ اس شہر میں موجود بیرا جھیل اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ دوستو، جو بھی کولمبو آتا ہے ساحل کا ضرور دورہ کرتا ہے اور سورج غروب ہونے کے نظارے کا لطف لیتا ہے۔ کولمبو کے قریب فلوٹنگ مارکیٹ بھی بنائی گئی ہے، جس کا رات کا نظارہ دیکھنے لائق ہے۔ اگر آپ پورے شہر کا نظارہ اوپر سے لینا چاہتے ہیں تو کولمبو لوٹس ٹاور کا ضرور دورہ کریں۔ سری لنکا میں سارا سال موسم تقریباً ایک جیسا رہتا ہے۔ اوسط درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ دوستو، کولمبو میں کمار سنگاکارا بھی رہتے ہیں اور اس شہر کے اندر انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ بھی بنایا ہے، جس کا نام منسٹری آف کریب ہے۔ دوستو، اپنے سوئٹزرلینڈ کی ٹرین کے خوبصورت سفر کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ سری لنکا کی ٹرین کا سفر بھی سوئٹزرلینڈ کی ٹرین سے کم نہیں ہے۔ پہاڑوں اور جنگل کے درمیان سے گزرتی ہوئی ٹرین کا یہ نظارہ آپ کے لیے یادگار رہے گا۔ دوستو، کولمبو سے 217 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شیر کی چٹان موجود ہے، جو بہت اونچی بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، بلکہ 1600 سال پرانا محل ہے۔ اس جگہ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ راون کا محل تھا، لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کو سیگیریا کہا جاتا ہے۔ اسے اس وقت کے بادشاہ کاشیبا نے بنایا تھا۔ یہ تقریباً 1200 فٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جن پر چڑھتے ہوئے آپ کو 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کولمبو سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر آدم کی چوٹی کا علاقہ موجود ہے۔ یہ سری لنکا کا بہت مذہبی مقام ہے۔ اسے کو آدم بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ بہت زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ نیچے سے اوپر جانے کا فاصلہ 8 کلومیٹر کے قریب ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کو 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ ان کے بھگوان رام کے پاؤں کا نشان ہے، جبکہ بدھ مت کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بدھ کے پاؤں کا نشان ہے۔ اس سب کی کتنی حقیقت ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
سری لنکا کا دوسرا مشہور شہر کینڈی ہے۔ سری لنکا کا کینڈی شہر دنیا کے سب سے قدیم بادشاہتوں کا مرکز تھا، جہاں طاقتور بادشاہوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی۔ کینڈی میں بدھ کے دانت کا مندر بھی بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دانت کو 2000 سال سے زیادہ عرصے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں۔ سری لنکا میں ہاتھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔